گزشتہ نشست میں آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ناسخ اور منسوخ کی بحث میں 3 قسمیں ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن کریم کی وہ آیات جنہیں اللہ تعالی نے منسوخ فرما دیا اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مکمل طور پر بھلا دیا، اور ایسی آیات جن کا حکم بھی اٹھ گیا، تلاوت بھی اٹھ گئی، بات اور قصہ ختم ہوا. ایک تو وہ قسم تھی. دوسری قسم وہ عرض کی تھی کہ اللہ تعالی نے ان آیات کو اٹھا لیا لیکن اس کا حکم باقی رکھا، اور اس سلسلے کی مثالیں بھی دی تھی، اور اس میں حنفیہ اور حنابلہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار، ان کا رویہ کیا تھا، انہوں نے کیسے ان آیات کا بھی عزت، ادب اور احترام کیا. یہ ایک اصول کی بات تھی، وہ ان مثالوں میں گزر گئی کہ ان کا حکم باقی رہا لیکن ان کی تلاوت اٹھا دی گئی. اس لیے اب جو بھی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم منسوخ ہو گیا، یا بلکہ یوں کہیے کہ جو بھی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے، وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسے یا تو نسخ کی بحث کا معلوم ہی نہیں ہے، اور یا پھر یہ کہ اسے علم ہے اور جان بوجھ کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ایسی روایات لاتا ہے کہ دیکھو جی قرآن میں یہ بھی روایت تھی، یہ بھی آیت تھی، یہ بھی آیت تھی، وہ کہاں گئی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ آیات تھیں جس وقت تک تھی، ان کے احکامات ابھی تک باقی ہیں، حکم باقی ہے، اور اللہ نے اس کی تلاوت منسوخ کر لی. اور اب تیسری صورت اس کی یہ ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالی نے ان چیزوں کی تلاوت کو باقی رکھا اور حکم منسوخ ہو گیا. تو یہ بالکل برعکس ہوا دوسرے اصول کے. پہلا اصول کہ تلاوت اور حکم دونوں اٹھ گئے، دوسرے تلاوت اٹھ گئی، حکم باقی رہا. اور تیسری قسم کی آیات کہ آیات ابھی تک باقی ہیں اور اس کا حکم منسوخ ہو گیا. ان چیزوں کا تعلق جو آج کی نشست میں یہ جو بحث ہے، اگرچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے براہ راست نہیں بنتا، لیکن جب نسخ کی بحث ہم کر ہی رہے ہیں تو پھر اسے چھوڑنا بھی نامناسب ہے. اس کی 3-4 مثالیں آپ سے عرض کر دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں وہ پائی جاتی ہیں، مگر ان چیزوں کا یعنی جو مثالیں اب دی جا رہی ہیں ان کا تعلق قرآن کریم کی اس بحث سے نہیں بنتا کہ قرآن کریم ناقص ہے، پورا نہیں ہے. لیکن چونکہ ہے تو یہ بھی ایک قسم، اس لیے اس بحث کو نپٹاتے چلیے. اور پھر درخواست بار بار لکھی جاتی ہے کہ جو بیانات ہوتے ہیں، سنتے ہیں، یہ سب تعلیم کے سلسلے میں ہیں. اگر کوئی آدمی نے اس لیے سنے کہ واعظ اور نصیحت اور یہ چیزیں، تو وہ ایک الگ بات ہے. اگر وہ ان بیانات سے مقصد حاصل ہوتا ہے تو بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے. ورنہ اصل میں یہ تعلیم کے لیے ہے کہ ہم لوگ اسلام کو پڑھیں، ہم لوگ دین کو سمجھیں. کل کو کوئی کافر، اگلی ہماری نسلیں یہ اٹھ کھڑی ہوں اور ان پر اعتراضات ہوں تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے اور اسلام کیا چیز ہے. تو اس لیے اس ناسخ اور منسوخ کی بحث میں تیسری چیز کہ قرآن کریم میں کیا ایسی آیات پائی جاتی ہیں کہ جن کی تلاوت اللہ تعالی نے باقی رکھی ہے اور حکم اس کا منسوخ ہو گیا ہے. تو متقدمین کے ہاں تو یہ بحث بہت زیادہ تھی اور بڑی طویل مباحث تھی، اور کوئی وقت ایسا تھا جب بات پر مفسرین کہتے تھے کہ یہ آیت فلاں چیز سے منسوخ ہو گئی، یہ آیت فلاں چیز سے منسوخ ہو گئی، یعنی اس کا حکم اٹھ گیا اور اس کی تلاوت اب تک باقی ہے. مثلا اللہ تعالی نے فرمایا کہ فاقو وصفہو، اپنے دشمنوں کے مقابلے میں درگزر کرو، معافی سے کام لو. بہت سے مفسرین اس آیت پر جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اس آیت کریمہ کو تلاوت باقی رکھی گئی اور حکم اٹھا دیا گیا، اور اس کو منسوخ کر دیا ہے جہاد کی آیات میں کہ اللہ کی راہ میں کافروں کو مارنا ہے اور انہیں معاف نہیں کرنا. تو انہوں نے اس پہ لکھ دیا کہ یہ آیت منسوخ ہے. متقدمین کا یہ طریقہ رہا ہے. لیکن جتنا جتنا علم پھیلتا گیا اور سوچ اور فکر میں گہرائی آتی چلی گئی، اتنا ہی اتنا مفسرین نے قرآن کریم کی آیات میں اس قسم کی تنسیخ کو ختم کیا
اور انہوں نے کہا کہ ان مفسرین کی بات درست اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اللہ نے کافروں کے مقابلے میں دونوں طرح کا اختیار دیا ہے. موقع دیکھنا چاہیے، لڑنے کا موقع ہے تو لڑو، لڑنے کا موقع نہیں ہے تو انہیں معاف کر دو. تو دونوں کے مواقع الگ الگ ہیں، اس لیے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن کی یہ آیت منسوخ ہے اور اس کی تلاوت باقی ہے اور حکم اٹھ گیا. اور اس پہ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، اور اس بحث کو مکمل طور پہ اگر سمجھنا ہو تو یہ بات طے شدہ اصول کی سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی نقص تھا اور پہلوں نے اسے نقص میں شمار کیا اور قرآن کریم کو کے نقائص میں گنا گیا ولیعوذ باللہ، اور بعد والوں نے اس نقص کو دھو دیا. یہ نہیں، بلکہ ان مفسرین کے ہاں بہت زیادہ منسوخ کے احکامات ان کی سوچ کے مطابق تھے، ان کی تفسیر کے مطابق تھے، اور ہوتے ہوتے جتنا جتنا علم اور سوچ اور یہ چیزیں آتی چلی گئیں، مفسرین بعد کے جو آئے انہوں نے اکثر آیات کے متعلق لکھ دیا کہ یہ منسوخ ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اور اس کی ایک آدھ مثال انشاءاللہ آج بھی آپ سے عرض کریں گے، اس سے یہ بحث اور زیادہ واضح ہو جائے گی. حتیٰ کہ ہمارے حضرت حجت الاسلام 12ویں صدی کے مجدد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دورہ ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں ساری بحث ناسخ اور منسوخ کی بتا کے یہ ارشاد فرما دیا کہ قرآن کریم کی یہ 5 آیات ہیں جن کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی تلاوت اب تک باقی ہے مگر حکم کو منسوخ کر دیا. اور ہمارے اساتذہ جب ان آیات پر بحث کرتے تھے تفسیر پڑھاتے ہوئے تو وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ آیت ہے، اس کو منسوخ ماننے کی کیا ضرورت ہے. پھر عرض کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی نقص تھا اور عیب تھا قرآن میں جو شروع سے چلا آتا تھا اور بعد والوں نے دور کر دیا، بلکہ وہ انہوں نے دیکھا کہ شاید کہ یہ تفسیر بھی ہو سکتی ہے، یہ تفسیر بھی ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کسی اور طریقے پہ اس کی تفسیر کی اور انہوں نے کہا اس آیت کو بھی منسوخ ماننے کی کوئی ضرورت. اس ساری بحث میں جو آخری مثال آئے گی اس میں یہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی. اب دیکھیے ہم ایک اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. قرآن کریم کھولیے 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ ہے، اور اللہ تعالی نے اس میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے. جب لوگ بہت زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے تو منافق لوگ جو تھے انہوں نے اسے تماشا بنا لیا. مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتے تھے عملی زندگی کے متعلق، اور یہ منافق آتے تھے اور عجیب و غریب باتیں پوچھتے تھے، اور مقصد اپنی علمیت بگھارنا تاکہ پتہ چلے ہمارا بھی ذہن بہت کام کرتا ہے. مقصد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا. تو اللہ تعالی نے 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ میں 13ویں آیت نازل کی، اور اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں چپکے چپکے کوئی بات کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی بات کرنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی گوشت گزاری کرنی ہو تو اس سے پہلے صدقہ کر کے جایا کرو. ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اور بہت پاک رہو گے. یہ آیت کا اتنا ٹکڑا نازل ہوا تو منافقین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے ساتھ جا کر منہ لگا دیتے تھے باقی لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہمیں بڑا قرب حاصل ہے اور ہم بہت کوئی خاص بات آج پوچھنے کے لیے آئے ہیں، سب کے سب منافق چھٹ گئے کیونکہ اب پیسہ خرچ ہوتا تھا. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھنے سے پہلے صدقہ کر کے جانا پڑتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں بات کرنے سے پہلے صدقہ دے کے جایا کرو. اب ایک طرف تو منافق منقطع ہو گئے مگر دوسری طرف اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اصاغر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور مخلص تھے، ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی. اس لیے کہ غربت کا دور، پیسہ کہاں سے آئے، کیا بات ہو،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آگے والا حصہ نازل کیا، ذالک خیر لکم وأطہر کے بعد والا حصہ فإن لم تجدوا، اور اگر تم نہ پاؤ فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان۔ بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہی نہیں، تو جب وہ نہیں رہے، یعنی اب فزیکلی ہم میں موجود نہیں ہے، قبر مبارک میں ہیں، تو اب ان کے پاس صدقہ، ان کے پاس جا کر کوئی مشورہ یا کوئی ان کے کان میں بات کہنے کا موقع ہی نہیں رہا، تو اب صدقہ کس بات کا دے؟ تو وہ کہتے تھے دیکھو اس آیت کا حکم اٹھ گیا اور یہ آیت کی تلاوت باقی رہ گئی۔ اور کچھ مفسرین نے اس کے مقابلے میں یہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ پہلے حکم تھا، لیکن اللہ نے جو آخری حصہ اس کا بعد میں نازل فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اور اگر تمہارے پاس پیسے نہ ہوں صدقہ کرنے کو تو اللہ مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے۔ انہوں نے کہا اس آخری حصے نے اسی آیت کے پہلے حصے کو منسوخ کر دیا، تو چلیے منسوخ بھی مان لیا جائے تو بھی آیت تو ابھی تک باقی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکم اٹھ گیا اور تلاوت باقی رہ گئی۔ بہت اچھی توجیہ اور بہت اچھی تعویل اس کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق ایک جگہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گوشت گزاری اگر کرنی ہو تو اس سے پہلے کسی زمانے میں صدقے کا حکم تھا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کسی اہم معاملے میں اضطرار کی کیفیت میں بہت ہی پریشانی کے حال میں دعا کرنی مقصود ہو، اور بندہ کبھی کبھی توبہ کرتا ہے، کبھی کبھی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، مسافر پھنس جاتا ہے، گھر والے دعا مانگتے ہیں کہ خدایا اس مسافر کو خیریت سے لا، اللہ اس بچے کو صحت دے دے، نفل پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو شیخ نے کہا جب مشکل ایسی پیش آ جائے تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اس دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کچھ مناجات، کچھ کوشش گزار کرنے سے پہلے ہم صدقہ کر لیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ متوجہ ہو جائے۔ اسی لیے بیت المقدس کی فتح کے معاملے میں شیخ نے حکمران وقت کو یہی کہا کہ آپ جمعے کے دن دعا کیجئے اور جمعے کی نماز پڑھنے سے پہلے، جانے سے پہلے آپ صدقہ کیجئے، کیونکہ اس دن صدقہ کر کے آپ جائیں گے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی ہے نا، تو سرگوشیاں خدا سے کرنی ہے کہ خدایا مسلمانوں کو فتح نصیب فرما اور بیت المقدس مسلمانوں کی عزت کا نشان یہ باقی رہ جائے۔ تو شیخ نے اس موقع پہ اس آیت کو استعمال کیا، وہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس کی بھی تاریخ میں آتی ہے، مگر سرے دست بات اتنی سی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرو، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ آیت ہم اب تک پڑھتے ہیں لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ ایک مثال ہو گئی۔ اس کی دوسری مثال دیکھیے، اس کی دوسری مثال وہ ہے جو کہ سورہ بقرہ میں آتی ہے، اور اللہ تعالی نے جہاں پر خواتین کے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں، نکاح کے، طلاق کے، اس قسم کی چیزوں کے، وہاں پر اللہ تعالی نے ایک خاص قسم بیان کی ہے کہ اگر کسی خاتون کو کا شوہر اس کا انتقال ہو جائے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے۔ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے 240 نمبر آیت میں، والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو لوگ انتقال کر جائیں، ویذرون ازواجا، اور ان کی بیویاں رہ جائیں، وصیۃ لازواجہم، انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر دیں، متاعن، کہ انہیں خرچ دینا۔ ایک چیز اس کا مطلب ہوا کہ وصیت کر جانا اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، جو بھی ہیں گھر والے، کہ میری بیوی کو خرچہ دیتے رہنا، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، اور گھر سے نہ نکالنا۔ 2 حکم ہو گئے۔ فإن خرجنا، اور اگر وہ خواتین خود گھر سے چلی جائیں، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن، جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں کریں، فی من معروف، دستور اور قاعدے کے مطابق، واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے اور اللہ بڑی حکمت والا ہے۔
مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے 2 احکامات دیے ہیں، اور اس کو جو ہمارے اساتذہ حل کرتے تھے، جس کا ہم نے عرض کیا تھا کہ ابھی مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیسے مفسرین نے اسے منسوخ مانا اور اساتذہ ہمیں اس کے متعلق کیا بتاتے تھے، یہ اس کی ایک بڑی واضح اور بڑی اچھی مثال ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ جب تمہارا انتقال ہو جائے اور بیویاں بیوہ ہو جائیں گی تو اپنی خواتین کے لیے، بیویوں کے لیے 2 وصیتیں کر جانا، ایک تو یہ کہ وہ انہیں خرچہ دیا جائے 1 سال تک اور دوسرے گھر سے نہ نکالی جائے۔ مفسرین نے کہا اب یہ حکم نہیں، اب جو حکم جس نے منسوخ کر دیا ہے وہ اسی سورہ بقرہ کی 234 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا کہ والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور اپنے پیچھے ویذرون ازواجا، ان کی بیوہ عورتیں رہ جائیں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، تو وہ انتظار کروائیں ان کو 4 مہینے اور 10 دن تک۔ فاذا بلغن اجلہن، اور یہ جب اپنی عدت کو پورا کر لیں 4 ماہ 10 دن، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، تو یہ قاعدے اور طریقے کے مطابق اپنی جان میں جو کچھ کریں، یعنی اپنا نکاح کر لیں قاعدے اور طریقے کے مطابق۔ اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فإن خرجنا، اگر وہ گھر سے چلی جائیں 1 سال تک تو تم نے نہیں نکالنا اور پیسہ دینا ہے، خرچہ دینا ہے، اور 1 سال کے اندر اندر اگر وہ خاتون گھر سے چلی جاتی ہیں تو فیما فعلن فی انفسہن من معروف، اور اپنے قاعدے کے مطابق، دستور کے مطابق اپنے لیے کوئی کام کرتی ہیں یعنی نکاح کر لیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا دونوں آیات میں ایک طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں، 234 نمبر آیت میں بھی اور 240 نمبر میں بھی۔ تو وہ کہتے ہیں 234 نمبر جو آیت ہے 4 مہینے اور 10 دن والی، اس نے 1 سال کی عدت کو منسوخ کر دیا۔ جب یہ منسوخ مان لی گئی تو پھر یہ دلیل ہو گئی اس بات کی کہ یہ آیت اب بھی ہم پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت باقی ہے اور اس کا حکم اٹھ گیا، لیکن ہمارے اساتذہ اسے اور طریقے سے اس کی تشریح کرتے تھے۔ حتیٰ کہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا اپنی تفسیر میں کہ وہ کہتے ہیں خاوند کی وراثت تقسیم ہوگی، یہ اور مفسرین بھی کہتے ہیں، تو اسے حصہ ملے گا۔ 4 مہینے 10 دن عدت گزر گئی تو بات ختم ہو گئی۔ 1 سال تک کے لیے جو حکم تھا تو اسے پیسے دینا اور اس کو گھر سے نہ نکالنا، دونوں چیزیں کینسل ہو گئی، سکنا بھی، رہائش، نفقہ بھی۔ تو اب اس کے لیے وصیت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ قرطبی اور مفسرین رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ جمہور علماء امت کے نزدیک تمام کے تمام یہ کہتے ہیں کہ یہ 1 سال والی آیت منسوخ ہے۔ ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ بھئی دیکھو 2 حکم ہیں عدت کے متعلق، ایک ہے فرض اور واجب کے درجے کی چیز، وہ تو ہے یہی 4 مہینے 10 دن، اور وراثت کا جو حصہ اسے ملے گا تو 4 مہینے 10 دن اس کا زمانہ وہ عدت گزارے، اسے نہیں نکالنا، یہ مقصد پورا ہو گیا، اور جو وراثت میں حصہ ملا پیسہ بھی مل گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ چیز جہاں سے پوری ہو گئی، یہ تو واجب حکم ہے۔ اب یہ جو 1 سال والا ہے نا، ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ یہ استحباب ہے، مستحب ہے، یہ اب بھی حکم باقی ہے کہ اگر وہ لڑکی 1 سال تک اپنے سسرال میں رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تنگ کر کے نہ نکالو۔ ہاں خود بخود 4 مہینے اور 10 دن گزر جائیں، عدت گزر جائے، وہ جانا چاہے، نکاح کرنا چاہے تو اسے اختیار ہے، کسی مناسب جگہ نکاح کر لیتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح 1 سال کے لیے اس کا خیال رکھنا، اس کا نان و نفقہ اسے مہیا کرنا، یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ تو وہ کہتے تھے اسے تم واجب مان کر پھر اس واجب 4 مہینے 10 دن سے منسوخ جو کرو گے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم کہو 2 حکم ہے، ایک واجب ہے ایک مستحب ہے، اس کو ہم مستحب کے طور پر لے لیں کہ یعنی بہتر یہ ہے، ثواب کا کام ہے، بیوہ ہو گئی ہے، دلجوئی اس کی کرنی ہے، وہ رہے
اور وہ جو حکم ہے دوسرا وہ جو ہے وہ فرض اور واجب کے درجے کا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے 1 سال والی آیت میں آپ دیکھیں وصیتاً کا لفظ استعمال کیا نا کہ وصیت کر دیں. آگے ارشاد فرما دیا غیر اخراج، نہ نکالنا. اور ارشاد فرما دیا تیسرا لفظ متاعاً الی الحول، 1 سال تک کے لیے. چوتھا لفظ ارشاد فرمایا فإن خرجنا، اگر وہ خود بخود جانا چاہیں. تو یہ ساری چیزیں گویا کہ سفارش کے درجے میں ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ خود بخود جانا چاہے اور تم ایسے نہ کرنا اور تم وصیت کر دینا اور اسے کھانا پینا اور اسے رہائش دے دینا، اسے نہ نکالنا. اور اگر وہ خود بخود جانا چاہے تو اسے روکنا بھی نہیں. تو کہتے ہیں یہ مستحب کام ہو گئی. کھانا کھلانا، 1 سال کے لیے رہائش دینا، یہ کون سی بری بات ہے؟ اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ آیت کریمہ منسوخ نہیں ہے، اس کا حکم اب بھی ہے لیکن مستحب کے درجے میں. تو یہ مثال ہے ایک اس لیے دے دی گئی کہ ہمارے بعد کے مفسرین خاص طور پہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ جو اس طرح کی چیزیں لکھتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ نقص اور عیب ہے کوئی قرآن کریم میں اور اسے وہ دور کر رہے ہیں، بلکہ اس کی حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ ان چیزوں میں، ان باتوں میں یہ بات دکھانی تھی کہ قرآن کریم کی جو آیات پرانے حضرات منسوخ مانتے تھے ان کو منسوخ ماننے کی اب بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو دوسرے حکم میں اگر تعویل کر دی جائے، کہہ دیا جائے تو پھر ان آیات کا حکم بھی باقی رہے گا اور تلاوت بھی باقی رہے گی. لیکن جو اسے منسوخ مانیں گے 1 سال کو 4 مہینے 10 دن سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا اور تلاوت اس کی باقی.